بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و معزز میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت آخرت کا فکر سوار ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کے باسی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، محشر کا ایک کڑا دن آنا ہے. ان سب چیزوں کا احساس ہر دم ہمارے دل و دماغ کے اندر تازہ رہے. جو آدمی اس راستے پر ہے وہ کامیاب ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی میں اس سبق کو جتنی دیر بھولا ہوا ہے اتنا نقصان ہے. ہمارے پیچھے جو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے، ان کی زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں جو نیکی تھی، گناہ سے حفاظت تھی، اس کا راز اسی میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں ان کو یہ دماغ سے گم ہو جاتا ہو کہ مجھے جواب دینا ہے. اور آج بھی اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے. اپنی جواب دہی کا احساس جس کو ہم کہتے ہیں، مجھے میری زندگی کے ہر کچے چٹھے کا جواب دینا ہے، میرے رب کو ایک ایک گھڑی کا حساب مجھ کو دینا ہے. یہ احساس آج بھی اگر کوئی شخص رکھنے لگے تو جتنا احساس زیادہ ہوگا زمانے میں اتنا وہ نیک ہوگا. آج ہم لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے بہت بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پر نہیں رہی، نئی جنریشن راستہ چک گئی، اور دنیا بھر کی محنتیں بھی ان کے پیچھے کرتے ہیں. ایک یہ محنت بھی ہم کو کرنی چاہیے کہ ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد محشر میں کھڑا ہونا ہے. یہ نقشہ ان کے دل و دماغ میں تازہ کیا جائے. انشاءاللہ بڑے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جو بچہ روزانہ اس تعلیم کو، اس چیز کو بار بار سنے گا، اس کی طبیعت میں آہستہ آہستہ نیکی آنا شروع ہوگی اور گناہوں کا تصور رخصت ہونا شروع ہوگا. اللہ کرے یہ وہ محنت جو ہمارے بڑے کر چکے ہیں اور اس راستے پر چل کر وہ منزل تک پہنچ چکے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں شروع کریں. اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے ایک اچھا خاصا انسان کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور زندہ ہو جائے گا. اسی کو جواب دہی کا احساس کہتے ہیں. اپنے ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو کہ میرا رب پوچھے گا تو میں اس کا کیا جواب دے پاؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ، کوئی بول، کوئی سینٹنس نہیں نکلتا. پہلے وہ سوچتے ہیں کہ میں بولوں گا تو صحیح ہے یا رب کو ناراض کرنے والی چیز. حتیٰ کہ کسی جگہ خاموش رہنا، نہ بولنا،
یہ بھی وہ اسی ترازو پر تولتے ہیں کہ یہاں خاموش رہنے سے میرا رب راضی ہے یا ناراض۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں جہاں بولنا ضروری ہے، آپ خاموش رہیں گے تو گنہگار ہوں گے، اتنی باریکیاں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک پریکٹس کی چیز ہے، ایک تربیت کی چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگر اس چیز کا احساس رکھیں گے تو ہماری زندگی عبادت گزاری والی بن جائے گی، گناہوں سے محفوظ بن جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اسی کو فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جی کو، ہر نفس کو اپنے دل و دماغ میں یہ خیال لانا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو تم جو کرتے ہو اس کی بہت خبر ہے، باریک باریک چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانکاری ہے۔ اور یہ مضمون ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں کے اوپر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تم اچھا کرو گے وہاں پاؤ گے، برا کرو گے تو اس جگہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، لوگوں نماز پڑھو، قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو کچھ بھی بھلائی بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو تم پالو گے۔ کبھی ناانصافی وہاں نہیں ہوگی کہ آپ نے نیکی کی ہو اور وہاں نہ پہنچی ہو۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اچھا کرو یا برا، وہاں محشر کے دن تمہارے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور برائیوں کو جب انسان وہاں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ یہ برائی میرے سامنے کیوں آئی، میرے اور اس برائی کے درمیان میں مشرق و مغرب کی دوری ہو جاتی، کیوں میرے پیچھے پیچھے چلی آئی ہے، یہ کوئی دوسری برائی نہیں ہے، تم نے دنیا میں کر کے وہاں بھیجی ہے، وہی برائی ہے۔ اللہ کے یہاں ناانصافی بالکل نہیں، آپ نے جو کیا وہی آپ کو وہاں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہاں ملے گی، ذرہ برابر برائی کرے گا وہاں اس کو جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کو سنایا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی تشریح مستقل چیز ہے، آپ ترجمے سے بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہتے رہتا ہے میرا مال، میرا مال، جو کچھ کمایا ہے اس نے، ہر ایک انسان کا دعویٰ رہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اے انسان تیرا مال اتنا ہی ہے جتنا کھا کر پیٹ میں ڈال دیا، تو نے پہنا اور پرانا کر دیا اور صدقہ کیا اور وہاں بیلنس کر لیا، تصدقت فأمضیت، اس کے علاوہ تیرا مال کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں بڑی عجیب بات آئی ہے، انسان کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کے لیے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ جتنا کھاؤ گے پہنو گے وہ تو آپ کا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنا بھی ہے آپ تو مر جائیں گے، آپ کے وارثوں کے درمیان میں یہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو انسان اتنا ضرورت کا ہے اور اتنا کماتا ہے اور اس کو محبت اتنے مال سے ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اللہ روزی دے اتنی، لیکن محبت آپ کو مال سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ضرورت کا مال ہے، آپ برت یہ شریعت میں منع بھی نہیں ہے، مگر یہ ہائی ہائی گھائی گھائی زندگی کے اندر بس ایک کہ میں مال بٹوروں، تو وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس کے لیے اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہاری اپنی قسمت تم لے کر آئے ہو، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اس کی قسمت رکھی ہے، تمہارے وارثوں کے لیے بھی اللہ نے اپنی تقدیر رکھی ہے، اس کا اس کو مل کر رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بار بار توجہ دلائی گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو دنیا والے بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا دنیا میں، اور فرشتے بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو
تو دنیا والے اس کے جنازے کے پیچھے یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا چیزیں چھوڑی، کون سی پراپرٹی چھوڑی، بیلنس چھوڑا، مال چھوڑا، اور فرشتوں میں بات ہوتی ہے کہ اسے جہاں جانا ہے اس کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیز تھی، آپ احساس دلانا چاہتے تھے امتیوں کو کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اسے ختم ہونا ہے، آنکھیں بند ہو جائے گی تو کچھ بھی یہ چمک دمک نہیں ہے، سب آخرت ہی آخرت ہے۔ ابھی انسان زندہ ہے، ہماری آنکھ اگر بند ہو جائے تو نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، آپ ایسا کریں گے تو کرسی نظر نہیں آئے گی، یہ مسجد کی در و دیوار خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اب آپ کی آنکھ بند ہوئی اور وہاں کا ایک نقشہ شروع ہوا، وہاں جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے، اللہ کے عذاب ہیں، سزا ہیں، یہ سب چیزیں ان جگہوں پر دیکھنے کو ملے گی، وہی سچی دنیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہماری آنکھ آج کھلی ہے لیکن بند ہے، جس دن بند ہوگی اس دن کھلے گی۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سچ جانو یہ کچھ بھی نہیں، خواب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب آنکھ بند ہوگی تب سچے عالم کو ہم لوگ دیکھیں گے، اور اب کہو ہماری آنکھیں کھل گئی۔ یہی وہ چیز تھی جو ہمارے بڑوں کو ڈرائے ہوئے تھی، احساس میں نیکی بھیجوں گا اللہ کے یہاں ملے گی، برائی بھیجوں گا میرا رب پوچھے گا کہ میرا رزق کھا کر تم نے اس کی انرجی میرے خلاف استعمال کی، جو طاقت حاصل ہوئی میرے ہی خلاف بغاوت میں استعمال کی، انسان کپ کپا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے ان مختلف حساب کے منظروں کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں جینا بھول جاتے تھے، بس ایک رب رب رب، اللہ کے علاوہ اور کچھ ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کو ان کی تاریخ کا پتہ ہو تو یہ پہلے بادشاہوں کے خامادے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے، لیکن اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کی یاد اتنی سوار ہو گئی کہ پورا راج پاٹ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا مجھے بادشاہت نہیں کرنی ہے۔ پھر تو ایسی حالت ہو گئی، اللہ کے اتنے نیک بندے بن گئے کہ آج ہماری زبان پر ان کا نام آتا ہے تو ہمارا دل عظمت سے بھر جاتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم انسان ہوتے ہوئے فرشتہ صفت آدمی، ان کے ساتھ بھی ضرورتیں لگی تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھا۔ یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے، لیکن بیچ میں چل کر پھر انہوں نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا، بڑے شیخ تھے۔ اب جب انہوں نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا تو ان کے شاگرد ان کے پاس آئے اور آ کر رونے دھونے لگے، درخواست کرنے لگے کہ حضرت آپ ہم کو سبق پڑھائیے، حدیث شریف کا کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ وہ منع کرتے رہے۔ شاگردوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو فرمایا بھائی 4 چیزوں کے سوال کے جواب مجھ کو معلوم نہیں ہے، جب تک ان کے جواب مجھ کو معلوم نہ ہو جائے میں کسی کام کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا۔ آپ سنیے، اس قصے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ عبد الحاج نے اپنی مدخل میں یہ قصہ لکھا ہے، ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا میں اس لیے سبق نہیں دیتا کہ 4 سوال ایسے ہیں مجھ کو اس کا جواب پتہ نہیں ہے، جب تک ان کا جواب معلوم نہ ہو جائے میں ایک گھڑی کے لیے بھی کسی کام کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا، بس مجھے تو ان 4 سوالوں کے جواب کے متعلق معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ، حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب ماں کی رحمدانی میں نطفے کی شکل میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس میں جان ڈالتا ہے۔ ابن ماجہ شریف وغیرہ میں حدیث ہے کہ جب اس میں جان پڑتی ہے تو فرشتہ اللہ ایک اس پر مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اس کی روزی کیا لکھوں، اس کی عمر کتنی لکھوں، یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ 4 سوالات یہ فرشتہ اللہ کو پوچھ کر لکھتا ہے اور ایک پرچی میں لکھ کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں جب میری ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کی شکل میں آیا اور میرے اندر روح پڑی تو فرشتے نے پوچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو کیا لکھوں، خوش نصیب لکھوں یا بدبخت لکھوں، شقی لکھوں یا سعید لکھوں، مجھے معلوم نہیں میرے رب نے کیا جواب دیا ہوگا، مجھ کو خوش قسمت بتایا ہوگا تب تو کیا کہنے، اور اللہ نہ کرے یہ لکھا اس کو جو ہے بدبخت لکھو۔ اللہ اکبر، میں نہیں جانتا، یہ سوال مجھ کو پریشان کیے ہوئے ہے، کسی کام میں دھیان نہیں لگنے دیتا مجھ کو۔
یہ ایک سوال جب تک میں جان نہ لوں اس کا جواب، اس وقت تک میں کسی کام کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، حدیث شریف میں آتا ہے اعمال نامے اڑائے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے سب کے اڑائے جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے یہ اعمال نامے جب اڑائے جائیں گے تو 3 موقع ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ مائیں اپنی اولاد کو بھول جائیں گی، شوہر اپنی پیاری بیوی کو بھول جائے گا، آپس میں جہاں محبتیں تھیں کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ ان 3 موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ہر ایک منتظر ہوگا، کسی کو داہنے ہاتھ میں آ کر لگا تو وہ کامیاب ہے، اور بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے لگا تو یہ آدمی ناکامیاب ہے۔ تو جب تک وہ آ کر گرے گا نہیں اس وقت تک انسان کا ہوش باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے تھے کہ اعمال نامے اڑائے جائیں گے اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ میرا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں آ کر لگے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ بس یہ ایک ایسا فکر ہے کہ مجھے حدیث شریف پڑھانے کے لیے بھی فارغ نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ ذہن کے اوپر وہی منظر رہتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا میرا اس وقت، کیا ہوگا اس وقت میرا۔ اور ایک تیسرا موقع وہ فرماتے ہیں، تیسرا ایک سوال یہ ہے، سب لوگ محشر کے اندر اکٹھے ہو کر اپنی قبروں سے نکلیں گے اور جمع ہوں گے۔ محشر بہت بڑا میدان ہے، یہ زمین بدل دی جائے گی اور ایک عجیب جو اللہ کے سامنے ہو بالکل اس طرح کی زمین سامنے لائی جائے گی، اس پر پورے اول سے لے کر آخر تک کے انسان کھڑے ہوں گے۔ اب تک تو نیک اور برے سب ساتھ میں ہوں گے، آگے جب چلیں گے جیسے دنیا میں امیگریشن کے پلیٹ فارمز آتے ہیں تو آگے ایک موقع آئے گا، اب کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جو کرائم کرنے والے تھے، جرم پیشہ لوگ تھے، گنہگار تھے، چلو اب الگ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ تم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں میں برا ہوں گا اور مجرموں کے ساتھ مجھ کو الگ ہو جانا پڑے گا یا نیکوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا، مجھ کو یہ پتہ نہیں۔ تو جب تک یہ سوال کا جواب نہ معلوم کر لوں اس وقت تک جو ہے میرے دل کو چین نہیں ہے، میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ اور ایک چوتھا موقع، جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، روایتوں میں آتا ہے تب موت کو لایا جائے گا، یہ مینڈھا جو ہوتا ہے گھیٹا، اس کی شکل کے اندر لایا جائے گا اور سب کے درمیان وہ ذبح کر دیا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، آج کے بعد اب کسی کو موت نہیں آنی ہے، جو جنت میں گیا وہ جنت میں، جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں۔ تو ابراہیم ابن ادہم فرماتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنتیوں میں ہمیشہ رہنے والوں کے اندر رکھا جائے گا یا جہنمیوں میں ہمیشہ رہنے والوں کے اندر۔ بس مجھے 4 سوالوں کے جواب جب تک نہیں ملتے میں کسی کام کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے شاگردوں کو روانہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک احساس ابراہیم ابن ادہم کو تھا، صرف انہی کو یہ سب موقع اور نقشے پیش آنے نہیں ہیں، ہماری ان کمزور آنکھوں کو بھی یہ سب دیکھنا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنا حساب کا احساس کبھی کیا کہ مجھے ان مرحلوں پر پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے رب نے آخر مجھ کو کون سے کھاتے میں کون سی جماعت میں ڈال رکھا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز رات کو پڑھنے لگے، سورہ یاسین شروع کی تو اس آیت کریمہ پر آئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے گنہگاروں، چلو الگ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ تم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس آیت سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے، پوری رات ایک آیت پڑھتے پڑھتے گزار دی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اب نیکوں کے ساتھ، دنیا میں تو ایک بستی میں رہتے تھے، بھلے بھی برے بھی اچھے بھی اور گنہگار بھی، لیکن آج تم کو آگے نیکوں کے ساتھ بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جو آخرت کی جواب دہی کا احساس کہی جاتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، قرآن کریم میں ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، محمد اعلان کر دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے ایک سلسلہ لگا ہے رسولوں کا، ہر رسول دنیا میں آیا اور اس نے اپنی قوم کو آخرت کی یاد دلائی۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہونا ہے۔ یہ سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا،
اور حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ اللہ اکبر۔ اس سے جو اہل دل حضرات ہیں وہ تو وجد میں آ کر بعض غشی کھا کر گر جاتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے ہم لوگوں کو بالکل پتہ نہیں۔ اللہ کرے یہ جواب دہی کا احساس ہم لوگوں کے اندر بھی آ جائے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اچھے اچھے اعزاز اور انعامات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ ایک بزرگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں اس آیت کریمہ پر پہنچے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش ہوا جس کا ان کے دل و دماغ میں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ تو روتے روتے پوری نماز جو ہے ایک آیت پر گزار دی انہوں نے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑی بڑی جنتیں ملے گی، بڑے بڑے مقامات ملیں گے، لیکن ان کے سوچ کے خلاف ان کے ساتھ کسی ایک غلطی پر پکڑ لیا گیا، کسی ایک چپ کے اوپر اللہ کے یہاں وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کرنا چاہے ساری چیزیں انصاف ہے، انصاف کے خلاف اس کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک چھوٹے سے گناہ کے اوپر بڑی پکڑ کرنا چاہے کون پوچھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو پوری ایک آیت پڑھتے پڑھتے انہوں نے جو ہے اپنی پوری نماز گزار دی۔ میرے بھائیوں، یہ کیا چیز تھی؟ یہی جواب دہی کا احساس تھا۔ آج ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہی ہے کہ ان کی زندگیاں نیکیوں پر ڈھلی تھی اور ہم لوگوں کو گناہوں میں لذت ملتی ہے۔ فرق یہیں سے ہوا، ان کے اندر آخرت میں جواب دینے کا احساس تھا۔ ایک گناہ آدمی آسانی سے نہیں کر سکتا اگر اس کو جہنم کی آگ کا احساس ہو۔ قصہ لکھا ہے ہمارے دہلی کے اندر ایک مرتبہ بہت بڑا فساد ہوا، بہت بڑا فساد ہوا ہنود کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ جا کر چھپ گئے۔ ایک طالب علم تھا، وہ گیا سیدھا مسجد کے اندر، چلو یہاں سیف ہوں، مسجد کے اندر ایک جگہ جا کر وہ چھپ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، محلے میں سے ایک مسلمان لڑکی، وہ بھی بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے آئی۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں بھاگیں، مسجد کے اندر آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی نہیں ہے مسجد میں، حفاظت تو ہو رہی ہے۔ وہ طالب علم جو تھا اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوا کہ کوئی نہیں ہے، یہ لڑکی اکیلی ہے، میں ہوں، اپنی خواہش پوری کر لوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، فساد کا عالم ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کے سامنے ایک دیا جل رہا تھا، دیا آپ جانتے ہیں موم بتی کی طرح، وہ دیا جل رہا تھا۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر وہ دیے کے اندر اپنی انگلی رکھتا اور ہٹا لیتا۔ وہ لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی وہ سہم رہی تھی، ڈر رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی اس کو۔ تھوڑی دیر ہوتی پھر وہ اپنے آگ جو جل رہی تھی اس میں اپنی انگلی رکھتا، پھر ہٹا لیتا، تھوڑی دیر پھر رکھتا، ہٹا لیتا، ایسے رات گزار دی اس نے۔ صبح کو ماحول ٹھنڈا ہوا، ان کو نکالا گیا تو لڑکی نے کہا میں تب تک نہیں نکلوں گی جب تک اس لڑکے سے پوچھ نہ لوں کہ یہ کیا کر رہا تھا تو رات کو۔ اپنی انگلی آگ میں ڈالتا جو دیا جل رہا تھا اس میں اور پھر واپس لے لیتا۔ تو اس کو پوچھا گیا، اس نے کہا اچھا تم نظر رکھ رہی تھی؟ جی، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ کیا عمل تھا تمہارا؟ تو کہنے لگا کہ بہن اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں تم پوچھ رہی ہو تو جواب دے رہا ہوں۔ تم اور ہم اکیلی تھی، میرے جی میں بار بار تمہارے ساتھ بدکاری کا خیال آ رہا تھا، تو میں فوراً اس دیے کے اوپر جلنے والی جیوت پر اپنی انگلی رکھتا اور اپنے نفس سے کہتا کہ کتنی دیر تک تو جو ہے اپنی انگلی اس آگ کے اوپر رکھ سکتا ہے، اگر اس پر نہیں رکھ سکتا تو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، تو جہنم کی آگ نہیں سہ سکے گا، اپنا ارادہ موقوف کر دے۔ تو بار بار جب بھی جذبہ پیدا ہوتا میں نے آگ پر اپنی انگلی رکھ کر اپنی حفاظت کی۔ ایسے لوگ تھے جن کو دنیا کی آگ دیکھ کر آخرت کی آگ یاد آ جایا کرتی تھی۔ یقین ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کے عذاب کو، آخرت کی سزا کو اپنے دل و دماغ میں رکھے، انشاءاللہ کبھی یہ شخص گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو حضرات صحابہ کو کپائے ہوئے تھے۔
روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک سبزی اٹھاتے اور فرماتے کاش میں یہ سبزی ہوتا چوپائے مجھ کو کھا لیتے، گائے مجھ کو کھا کر ختم کر دیتی۔ کیوں؟ آخرت کا عذاب۔ یہ جو سبزی ہے اس کو حساب نہیں دینا ہے، میں انسان ہوں، مجھے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ میں سبزی ہوتا ختم ہو جاتا، گائے کھا کر ختم کر دیتی، نہ میں رہتا نہ میرا حساب ہوتا، لیکن میں بشر ہوا۔ اس طرح سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی وہ گھاس اٹھاتی اور کہتی کہ کاش مجھ کو کوئی گائے کھا کر ختم کر دیتی، میں اللہ کے یہاں حساب تو کم سے کم نہ دیتی، گھاس ہوتی تو حساب نہیں دینا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملا علی قاری نے اپنی مرقات میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، اللہ محمد کو پیدا ہی نہ کرتے۔ حساب کا اتنا احساس تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آسمان سے ایک پکارنے والا روزانہ پکارتا ہے کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی، اور پیدا کی گئی تو اب اپنا مقصد جان لیتی کہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی، اور پیدا کر دی گئی ہے تو اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ کیا ابھی آج کا 24 گھنٹے کا پیریڈ لے لو، ہم نے کتنی مرتبہ سوچا کہ میں کیوں آیا؟ پچھلی زندگی کو چھوڑ دو، آج 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لو ہم نے اپنے مقصد کو کتنی مرتبہ یاد کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم مقصد کے بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کدھر چلنا ہے، بس ایک راستہ ہے، ہم آنکھ بند کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر راستہ منزل تک پہنچائے، بعض راستے منزل سے ہٹاتے ہیں اور بعض راستے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی زندگی اللہ کی نیکی میں گزری ہے، فرمانبرداری میں گزری ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے مجھ کو کسی مقرب فرشتے پر رشک نہیں آتا۔ رشک کا مطلب جیسے کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہو تو مجھے اگر یہ جی میں آئے کہ اس کے پاس نعمت ختم ہو اور مجھ کو مل جائے، یہ تو حسد ہے۔ اس کی نعمت، جیسے اس کے پاس مال ہے، بہترین موبائل ہے، اس کا موبائل مجھ کو مل جائے اور وہ موبائل سے محروم ہو جائے، یہ تو حسد ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن انسان یہ تمنا کرے کہ ایسا موبائل اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اللہ دے دے، اس کو رشک کہا جاتا ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے، اپنے اللہ سے دنیا کی آخرت کی نعمت مانگو، کیا پریشانی ہے؟ اس کو ختم کر کے مانگنا یہ حسد ہے، تو رشک اس کو کہا جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے مجھے کسی مقرب فرشتے پر رشک نہیں آتا کہ میں ویسا بن جاؤں، کسی بھیجے ہوئے رسول پر بھی رشک نہیں آتا کہ میں ویسا بن جاؤں، کسی نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا کہ میں ویسا بن جاؤں، مجھے تو ایسی چیزوں پر رشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں کی گئی۔ کتنا اچھا ہے، ان کو نہ پیدائش ملی اور نہ اللہ کے سامنے جو ہے حساب دینے کی ایک فکر ان کو ہے، مجھے تو ان کے اوپر رشک آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا احساس، اللہ کے عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کے عقاب، اللہ کے عتاب سے ڈرنا، یہ چیزیں انسان کو معتدل رکھتی ہے، بیلنس پر رکھتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معمول تھا جب ان کے سامنے گناہ کا پرپوزل آتا تو وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کو یاد کر لیتے، وہ ہمیشہ یہ یاد کر لیتے کہ میں ایک مرتبہ ان کے پرپوزل پر عمل تو کر لوں گا لیکن رب کی نصرت بن ہو جائے گی، ہمیشہ آخرت یاد رہتی انہیں۔ قرآن کریم نے ایسے قصے کئی جگہوں پر ذکر کیے ہیں اور اسی لیے ذکر کیے کہ امت کا ایک عام آدمی بھی وہاں کو یاد رکھ کے یہاں کے گناہوں سے بچ جائے۔ دیکھو ایک موقع ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے اوپر چند لوگ ایمان لائے تھے، کوئی بہت زیادہ 950 سال کی ان کی تبلیغ تھی، قرآن میں خود ہے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لے آئے تھے۔ وہ کم لوگ بھی کون سے تھے؟ سیدھے سادے، کوئی بہت زیادہ بڑے عہدے والے نہیں، کوئی مالدار لوگ نہیں تھے۔ تو ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، عہدے والے لوگ تھے، وہ حضرت نوح کو یہی کہتے تھے کہ تمہارے آس پاس تو بڑے غریب لوگ، سیدھے سادے لوگ ہیں، کوئی بہت بڑا سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے لوگ ہیں، ان کو بھگاؤ تو ہم جو ہے کریم طبقات آپ کے سامنے آئے گا اور آپ پر ایمان لے آئے گا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، ان کو بھگا دو۔
یہ کوئی اچھا بڑی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، سیدھی سادھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم جو ہے بہت اعلیٰ سوچ رکھنے والے ہیں، ہمارا مقام عہدہ منصب بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم نے 12ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور کہتا ہے قرآن فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ ہماری قوم کے ڈاؤن لوگ ہیں، بہت پست لوگ ہیں، تو ان کو ہٹاؤ، تب جا کر ہم بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت یہ بہت بڑا گناہ تھا، ایک مومن کو میں اس بنیاد پر ہٹاؤں کہ قوم میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بہت ڈاؤن سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا جرم تھا، ایک نبی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے، قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ وہ اسی لیے کہ ہم بھی ایسے موقعوں کے اوپر جب گناہ کا پرپوزل آوے یاد رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم میں تم سے کوئی تبلیغ کے اوپر پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں کہ تم کھلاؤ، میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے۔ پھر آگے جا کر حضرت نوح فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو میں تمہارے کہنے کی وجہ سے بھگانے والا نہیں ہوں، گیٹ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر آگے حضرت نوح فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور تمہارے کہنے سے ان کو بھگا دوں تو اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے خلاف میری نصرت کر سکے؟ دیکھو حضرت نوح اس وقت یاد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی گناہ کا جذبہ دل میں اٹھے تو یہ جملہ پڑھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، کر لوں گا میں گناہ لیکن میری نصرت بند ہو جائے گی، اللہ کی مدد بند ہو جائے گی، کوئی دوسرا مجھے ساتھ دینے آئے گا جب اللہ عذاب کے اوپر آئے گا تو من ینصرنی من اللہ ان عصیت ان طردت۔ دوسری جگہ جو ہے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ ان کو بھی ان کی قوم نے کہا تھا اے صالح، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہو کر ہماری عزت بڑھاؤ گے، مرجو فینا، ہمارے اندر آپ بہت اعلیٰ مقام رکھو گے، ہم جس ڈگر کے اوپر ہیں اس کے اوپر تم کو بہت بڑا مقام ملے گا اور ہمارے مشن کو لے کر آگے چلو گے۔ تو تم تو جو ہے ہم کو بت پرستی سے روک رہے ہو، گناہوں سے روک رہے ہو، اور ہم کو تو تم جو دعوت دیتے ہو اس بارے میں شک ہے۔ قرآن کریم نے ان کا جواب نقل کیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ اے میری قوم، ایک بات تو سمجھو، میں جو دعوت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ایمان کی اور بتوں کے چھوڑنے کی، یہ کوئی خالی اٹکل سے نہیں ہے، ذہن و دماغ سے نہیں ہے، میرے پاس حجت ہے، دلیل ہے پختہ اور مضبوط۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر میں تمہارے کہنے سے نافرمانی کر لوں چلو اور دعوت چھوڑ دوں اور بتوں کی کہ مشن میں بھی شریک ہو جاؤں تو اللہ جس دن عذاب دینے پر آئے گا تو مجھ کو کون بچائے گا؟ یہ ٹکڑا آخرت کی جواب دہی کے لیے ہر نبی نے استعمال کیا ہے۔ اللہ کا عذاب، مجھے اللہ کے خلاف کون بچائے گا؟ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرپوزل آیا، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ۔ جب لوگوں کے درمیان اللہ کا یہ کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں، مجھے آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، اس کا احساس جن کے دلوں میں نہیں ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ، یا تو اسی قرآن میں چینجز کر دو۔ یہ ایک برا پرپوزل تھا، وہ سمجھتے تھے کہ محمد کر سکتے ہیں، جیسے پچھلے لوگوں نے آسمانی کتابوں میں آگے پیچھے کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات آئی او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، محمد اعلان کر دو اپنی طرف سے ایک حرف ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو جو وحی آتی ہے اسی کو فالو کرتا ہوں آنکھ بند کر کے، انی اخاف
ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ ٹکڑا آپ سے بھی کہلوایا گیا۔ مجھے ڈر ہے اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے میں یہ کر لوں، اللہ بڑا عذاب مجھ پر بھیج دے گا۔ میرے بھائیو، یہ جواب دہی کا احساس تھا، آج اس کی کمی ہے۔ ہمارے اور بڑوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم گناہ کے موقع سے سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی، نعمت کو بھی، اور اس نے آج تک عزت دی، ہمیں لوگوں کے درمیان ایک مقام دیا، ان سب چیزوں، اس نے وجود بخشا، اسلام بخشا، سب نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب بھی یاد نہیں رہتا، آخرت کی جواب دہی بھی یاد نہیں رہتی۔ حضرات انبیاء کے یہ قصے ابھی اور آپ غور کریں گے، قرآن میں اور بھی چند مل جائیں گے۔ کیوں نقل کیے جاتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ آج بھی کسی انسان کو رکنا ہے، یہی چیز انسان کو بیلنس کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کرو، اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، فرما برداری میری زندگی کا مشن رہے گا۔ اس کے لیے بزرگوں کے یہاں محاسبہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ یہ احساس آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ محاسبہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، انسان رات کو یا کوئی بھی وقت میں جہاں ذہن خالی ہو، یکسوئی ہو، اپنی گردن جھکا کر بیٹھے اور صبح سے لے کر شام تک کے اپنے سارے اعمال کو یاد کریں۔ آج الحمدللہ صبح اٹھا، فجر کی توفیق ہوئی مجھ کو، اس کے بعد اتنی مرتبہ تسبیح کی توفیق ہوئی، جتنی نیکیاں وہ یاد کرتا جائے، الحمدللہ کہتا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، چونکہ بہت سے ایسے تھے جن کو یہ توفیق نیکی کی نہیں ملی ہے۔ پھر ساتھ میں اپنے گناہ کو یاد کرے، آنکھ بند کرے، میرے گناہ مجھ کو تو خوب یاد ہوں گے، آج میں نے غیبت کی، آج میں نے نماز گنوائی، جماعت کھو دی، نماز قضا کر دی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہ ہوئے، ہر گناہ پر استغفار کرتا رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف، چک ہو گئی، کل نہیں کروں گا، آئندہ کل نہیں ہوگا یہ گناہ۔ ایسے 5-7 منٹ کا کام ہے، کوئی بہت تفصیل سے بھی ضروری نہیں ہے، موٹی موٹی چیزوں کو آپ یاد کر لو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ اپنا حساب آڈٹ کرتا ہے، اس کو بڑا حساب نہیں دینا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہاں حساب لیا جائے اس سے پہلے دنیا ہی میں حساب لے لو۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ اس طرح سے کرے، نیکیاں یاد کر کے الحمدللہ پڑھے، برائیوں کو جو آج ہوئی ان کو یاد کر کے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں نیکیاں لائیں گے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ارے انسان یہاں تک قابو پا لیتا ہے محاسبے کے ذریعے سے۔ ایک قصہ امام غزالی نے لکھا ہے، بس وہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کتنا بیلنس آ جاتا ہے انسان پر۔ ایک بزرگ تھے، 24 گھنٹے میں آپ ڈھونڈو تو ابھی کبھی ان کی زبان سے حق کے خلاف کلمہ نہیں نکلتا، نیکی ہی کی بات نکلتی تھی، کبھی حق کے خلاف بات نکلتی نہیں۔ یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زبان سے تم غصے میں یا خوشی میں کبھی بھی حق کے خلاف بات نہیں سنو گے۔ لیکن یہ ایک عامی آدمی، ایک امتی کس طرح سے اتنا بڑا مقام پا سکتا ہے؟ ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم تو ہماری 24 گھنٹے کی دن کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم کو تو اچھائی ڈھونڈنے میں دیر لگتی ہے، آپ کی 24 گھنٹے کی گھڑیوں میں ہم بیکار بات ڈھونڈنے جاتے ہیں، ایک بھی نہیں ملتی، یہ مقام آپ نے کیسے پایا؟ تو انہوں نے فرمایا، 20 سال تک میرا معمول رہا کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو کچھ بولتا تھا وہ ایک پرچی میں لکھتا تھا، جو بھی زبان سے جملہ نکلتا تھا وہ پرچی پر لکھتا تھا، اور شام کو پھر حساب کرنے بیٹھتا تھا۔ یہ چیز تو نے نیکی کی کہی الحمدللہ، یہ چیز گناہ کی کہی اللہ معاف کر دے، نہیں بولوں گا، آئندہ کل نہیں بولوں گا، اور یہ چیز نہ نیکی کی ہے اور نہ گناہ کی، کم سے کم میں نے گھڑی تو ضائع کی میری زندگی کی، اسی کو سبحان اللہ الحمدللہ میں لگاتا تو میں آگے بڑھتا، تو اس پر بھی استغفار۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی آج بول چکا ہو کہ اللہ کل یہ نہیں بولوں گا، اس کی زندگی میں سے وہ بیکار جملہ تو چلا ہی گیا، وہ گناہ کا جملہ تو ختم ہی ہو گیا۔ ایسا کرتے 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 آج 20 سال میں الحمدللہ اللہ نے یہ مقام دیا، ڈھونڈو تو بھی زبان سے ایک بیکار بات، ساری باتیں نیکی کی، گناہ کی تو نہیں، بیکار چیز بھی نہیں نکلتی ان کی زبان سے۔ یہ محاسبے کا اثر ہے۔ ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں میں اس کو اپنائیں گے، کوئی شخص صرف 40 دن تک کر کے دیکھ لے اس چیز کو، اس کی زندگی میں اگر چینجز نہیں آتا وہ مجھے کہے۔ لوگوں نے اس راستے پر چل کر منزلیں پائی ہیں، اگر دنیا میں ایک راستے پر میں چلتا ہوں تو وہ جہاں پہنچائے گا وہاں میں ضرور پہنچوں گا، تو اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اس کی منزل تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ اس کی کمی ہے ہمارے درمیان، اور
اس سے لوگوں نے اپنی زندگیاں پچھلے دنوں میں آباد کر رکھی تھی، اس لیے ان میں نیکیاں تھی، گناہوں سے دوری تھی۔ ہمارے اندر گناہ ہیں، نیکیوں سے دوری ہے۔ اللہ کرے یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہم لوگ رکھیں۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس چیز کو دلوں میں تر و تازہ رکھیں، اور گناہ بشری تقاضے سے ہو جائے معافی مانگ لو، اور کل نہ کرنے کا وعدہ کر لو، اور پھر اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں ایسی بنا دیں جیسی وہ چاہتا ہے، اور اس کے نیک بندوں نے جیسا زندگی جی کر گزاری، بشر ہونے کے بعد اتنی گندی دنیا میں آج بھی جی رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی ان نیکوکاروں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، ہماری زندگیاں نافرمانی میں گزر گئی۔ اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بے مقصد زندگی گزارتے رہے، ہماری زندگی کے 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال بے مقصد گزرے۔ اللہ اب تک ہم صحیح ڈگر پر نہیں آ سکے۔ اللہ ایک آخرت کی تیاری کے لیے اگلی جو بھی گھڑیاں ہماری باقی ہیں ان کو لگا دینے کی توفیق عطا فرما۔ با مقصد زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ بے مقصد اور مقصد بھولے ہوئے لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا۔ یا الہ العالمین، اپنی رضامندی والے کام زیادہ سے زیادہ ہم سے کروا لے، اور ناراضگی والے کاموں سے ہماری ایسے حفاظت فرما جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کے اندر نیکیاں پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہم کو ایسی نفرت عطا فرما جیسے ہم بدبو سے نفرت کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، تو نے جس کے متعلق فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا بنانا ہے، اللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم غریبوں کے بارے میں فیصلہ کر لے، اللہ تیرے خزانے کے اندر کمی نہیں ہوگی، ہم غریبوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ ہمارے دامن خالی ہیں، بھیک دے دے۔ اللہ اپنی نزدیکی اپنے تقرب کی بھیک دے دے۔ اللہ ہم نے دنیا میں سب سے قریب اور نزدیک ہونے کے بڑی محنتیں کی، لیکن ہے اللہ ایک تیری ذات سے جس سے قریب ہونے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہم نے التفات بھی نہیں کیا۔ اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، اور اپنا تقرب اپنی نزدیکی اپنی نسبت لے کر تیرے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج تک جو کچھ کچا چٹھا گناہ ہوا سب کو معاف فرما دے۔ ہم پشیمان ہیں اللہ، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، آئندہ نہیں کریں گے اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ نصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے نیک بندوں نے جس طرح زندگی جی کر گزاری ہے، ہم کو بتائی ہے، اے اللہ ہم کو اس ڈگر کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اے اللہ اس کی ایک ایک گھڑی کو خوب وصول کرنے والوں میں سے بنا۔ رمضان کو ہماری زندگی میں اچھے انقلاب کا ذریعہ بنا، بہترین چینجز کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کو عبادت کے راستے پر لا دے، گناہوں کے راستے سے دور فرما دے۔ اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں بھی مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، وہ آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے رمضان کا فکر ہے، ہم اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ کے سحری افطار کریں گے، اللہ انہیں نہ سونے کا چین ہے نہ اٹھنے کا۔ یا الہ العالمین، ہم دور رہ کر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اللہ اپنی طرف سے ان کو امن و امان نصیب فرما، ان کو آباد فرما دے۔ تیرے نام پر ان کو ویران کیا گیا، یا الہ العالمین ان کی آباد کاری کا فیصلہ فرما دے، بہتر طریقے پر ان کا رمضان بھی گزروا دے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں او اللہ تیری رضامندی والا رمضان سب سے گزروا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔